السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج بالقرآن کے ساتھ میں ہوں راکی ابو معاذ۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبروں میں دفن جادو، یہ اکثر میرے بھائی سوال بھی کرتے ہیں، میری بہنیں یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ قبروں میں جو دفن جادو ہے ہم اس کو نکال نہیں سکتے، ہم وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے، یا پھر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم اس ایسے جادو کو کیسے ختم کریں یا کیسے نکالیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میں نے بنائی، میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس میں اپنی پوری بات مکمل کروں۔ تو ابھی آتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، سوال کی جانب۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ جو جادو قبروں میں دفن ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی قبرستان میں گئے تو قبر میں سے جادو نکلا، مطلب قبر کے پاؤں میں سے تعویذ کوئی دفن کر رہا تھا، یہ دفن ہوئے ہم نے دیکھے۔ تو بعض معالجین نے مجھے بتایا، بعض لوگ کہتے ہیں جی معالجین نے بتایا جی فلاں قبر میں جی آپ کا جادو دفن ہے، آپ یہ کریں، اتنے بکرے دیں یا مرغے دیں، جو بھی طریقہ کار ہے تو ہم وہ جادو نکال دیں گے۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نکال کے لاتے بھی ہیں، مریض جو ہوتا ہے وہ معالج کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ تعویذ، وہ جو جادو کی چیزیں، پتلا وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو میں اسی بارے میں بھائیوں کو بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جادو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کا ذکر احادیث میں بے شمار احادیث میں ملتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جس طرح وہ حضرت سلیمان والا واقعہ ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جادو جو ہے یہ اب قبر میں دفن ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے؟ تو اس کے لیے پیارے بھائی سب سے پہلے تو اللہ پاک سے خالص نیت سے دعا کریں۔ دیکھیں دعا جو ہے یہ بہت اثر رکھتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں نہیں جانتا، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تیرے علم میں ہے میرے اوپر کیا ہے، میرے اوپر کیا کیا گیا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر جو ہیں وہ آپ دعائیں مانگیں۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب آپ پر جادو ہوا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، ان پر جب جادو ہوا تو ان کو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کام انہوں نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا، یہ جادو کی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح لگتا تھا جیسے وہ کام کر لیا۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو خواب میں وہ جس طرح ایک حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے کہ وہ دو بندے بیٹھے نظر آتے ہیں، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اس آدمی کو کیا ہوا؟ وہ دوسرا کہتے ہیں اس پر جادو ہوا۔ جادو کہاں ہے؟ یہ فلاں کنویں میں ہے، کس چیز پہ ہے؟ جی کنگھی پہ، بالوں پہ ہے۔ اور یہ لمبی ایک تفصیل ہے، میرے بھائی سارے جانتے ہیں۔ تو اس طرح بتایا۔ دیکھیں وہ تو ہمارے نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دنیا میں سب سے افضل ہیں، تو ان کو تو ایسے پتہ چل گیا، اب ہم کیسے پتہ لگائیں؟ تو ہمارا طریقہ کار بھی اسی طرح ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ پاک سے دعا کریں۔ دعا جو ہے یہ بہت تاثیر رکھتی ہے۔ دعا کے ذریعے بے شک اللہ چاہے تو وہ آپ کو خواب میں دکھا دے، چاہے تو وہ جاگتی آنکھوں سے دکھا دے۔ اب میں بتاؤں گا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو جن موکل پری جو بھی کہہ لیں وہ بات کرتا ہے، جی وہ بتاتا ہے آپ کا جادو فلاں جگہ پہ دفن ہے، فلاں جگہ پہ دفن ہے۔ تو اس بات کو بھائی نوٹ کر لیں، یہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، یہ زیادہ تر 100 میں سے 99 جو ہوتے ہیں، شاید 98 ہی کر لیں، یہ جو ہیں بہت جھوٹ بولتے ہیں، سچ سے ان کا تعلق بہت ہی تھوڑا اور کم ہے، یہ زیادہ تر جھوٹ ہی بولتے ہیں تاکہ وہ مسلمان کو، معالج کو، راکی کو یہ گمراہ کر سکیں، اور ہر دفعہ یہ جھوٹ سے ہی اپنا کام بناتے ہیں۔ ان کی بات پہ ہمیں فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ تو اگر یہ کوئی ایسی بات کرے بھی تو پھر وہ نوٹ کرتے جائیں اور وہ وہاں جا کر دیکھیں کیا واقعی ایسا ہے، تو اگر ہے تو اس کو نکالیں، پھر اس کو ضائع کریں۔
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی جب معالج کرتا ہے تو مریض کو وہ جگہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس جگہ پہ جادو کیا جاتا ہے، جہاں دفن ہے، جس چیز پہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تو میرے مالک کا کام ہے، وہ جب چاہے دکھا دے، اگر نہ چاہے تو سالہ سال معالج لگا رہے، مریض لگا رہے، وہ نہ دکھائے۔ اب جب وہ جادو دفن ہے جو پتلے پہ، مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چل گیا یہ اس پتلے پہ ہے، تو وہ پتلا ہم نے فلاں قبر سے جا کے نکالا، اب اس کو ضائع کیسے کرنا ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، پتلا ہو کوئی بھی چیز پہ جب یہ جادو کیا جاتا ہے اس کے اندر سوئیاں لگائی جاتی ہیں، پتلے پہ خاص کر سوئیاں لگائی جاتی ہیں، آپ ایک ایک کرتے نکالتے جائیں۔ اگر اس کے اوپر گانٹھیں لگائی گئی ہیں تو گرہ لگائی گئی ہیں تو ایک ایک کھولتے جائیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے جائیں اور اس کو کھولتے جائیں۔ جس طرح آپ اس کو کھولتے جائیں گے سورہ ناس و فلق پڑھتے ہوئے، اس کا جادو کا اثر انشاءاللہ عزوجل ختم ہوتا جائے گا۔ اور اس کے لیے یہ کریں کہ سورہ ناس فلق والا جو پانی دم کر کے اپنے پاس رکھیں، اور جو کھولیں وہ اس کے اندر ڈالتے جائیں، تاکہ اس کی تاثیر جو ہے، اس کا جو اثر ہے وہ سارا ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ نکالیں اور ضائع کر اس کو اس میں ڈالتے جائیں۔ کوشش کریں کہ جادو والی کوئی بھی چیز ملتی ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ ہاتھ لگانے والے پہ بھی اثر ہو سکتا ہے۔ دستانوں کا استعمال کریں یا شاپر کوئی بھی چیز ہاتھ پہ چڑھا کے پھر اس کو پکڑیں۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو تھی چھوٹی سی تفصیل جو آپ کو بتا دی۔ اب میں اس کے علاج کے طرف آتا ہوں۔ آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ سورہ یونس نمبر 1، سورہ یونس آیت نمبر 81، آیت نمبر 81، یہ آپ نے پڑھنی شروع کرنی ہے سٹارٹ میں، جہاں یہ ایک بار آپ نے یہ پوری آیت مکمل کرنی ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، جب یہ الفاظ آتے ہیں ان اللہ سیبطلُ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 360 مرتبہ۔ ایک بار یہ آیت مکمل کریں، اس کے بعد 360 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے یہ پڑھنا ہے ان اللہ سیبطلُ۔ یہ آپ نے ایک چیز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان آیت نمبر 33 سے لے کے 35 یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ آیت الکرسی جو آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ سورہ فلق اور ناس یہ بھی آپ نے دونوں چیزیں پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ یہ مکمل ہو گیا آپ کا۔ یہ ہونے کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے، آپ نے پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر لینا ہے۔ پانی جو ہے وہ آپ نے پینا ہے، اور جو تیل ہے وہ آپ استعمال میں اپنے لائیں، مالش کریں، پئیں، زیتون کا جو بھی آپ جس طرح چاہتے ہیں وہ کریں۔ دیکھیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل لازمی پڑھیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ آپ اپنا مقصد اپنے مالک کے سامنے رکھیں، بے شک وہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل نوٹ کر لیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 جو ہے یہ آپ نے مکمل ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب الفاظ پہ آنا ہے ان اللہ سیبطلُ 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جب مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ سورہ اعراف آپ نے 117 سے لے کر 121 آیت نمبر تک یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ یہ ہوگی 3 چیزیں۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ جو ہیں وہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ پڑھائی کریں گے، اور ذہن میں جو ہے وہ آپ یہ رکھیں گے کہ اللہ پاک بے شک یہ جو جادو ہے میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ میرا کام ہے قرآن پڑھنا، تیرا کام ہے شفا دینا، تیرا کام ہے جادو کو جلا دینا، جادوگر کو مات دینا۔ اے اللہ میں بس ہوں، بے لاچار ہوں، بے شک تیرے سامنے ہر جادوگر، ہر وقت کا فرعون تیرے سامنے جھکنے کا پابند ہے۔ تو اس طرح عاجزی سے اللہ سے دعا کریں، عمل کی قبولیت کی دعا کریں، اور عمل جب بھی شروع کریں 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں عمل کے قبول ہونے کی، اور یہ عمل کریں۔ یہ آپ نے کم از کم کرنا ہے 21 دن اور یا 11 دن انشاءاللہ عزوجل۔ دونوں طریقے ہی بہتر ہیں، دونوں میں سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔
امید ہے اللہ پاک سے کہ 11 دن ہی کیا کافی ہیں، لیکن اگر ضرورت زیادہ محسوس ہو، لگے کہ ابھی بھی ہمیں تسلی نہیں ہوئی، تو آپ اس کو 21 دن کر لیں۔ یہ دن میں ایک مرتبہ لازمی کرے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے اوپر کیا گیا قبر میں ویرانوں میں جہاں بھی وہ جادو ہے وہ ختم ہو جائے، جل جائے، تو وہ یہ عمل کرے۔ اس کے بعد کرنے کے بعد ایک کام کرے کہ تصور میں آنکھیں بند کر کے ذہن میں نیت یہی آپ کی ہو کہ اللہ پاک جہاں بھی میرا جادو ہے وہ جل جائے۔ آپ اس کے اوپر پڑھائی کرنے کے بعد پھونک ماریں، آنکھیں بند کر کے بس پھونک ماریں، وہ اللہ کا کام ہے وہ پچا دینا۔ تو یہ آپ کریں، اور اس کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دھتکاریں اور پورے جسم پر مل لیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو آپ کا جادو آپ کو مل نہیں رہا، کہیں کھو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، معالجوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو جیسا بھی معاملہ ہے انشاءاللہ عز و جل میرے مالک نے چاہا تو اس کا جادو جو ہے وہ باطل بھی ہو جائے گا اور جل بھی جائے گا، اور جادوگر ذلیل و خوار بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ ابھی اگلی ویڈیو میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔